بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 28 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج آپ سے مزید اہم ترین خبریں شیئر کرتے ہیں اور اس ریجنل پولیٹکس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس ریجن کی، اس خطے کی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے اور نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ چائنا، انڈیا، پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش اور انڈیا کی درگت بنائی جا رہی ہے، اور انڈیا اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس وقت تعلقات خراب کر بیٹھا ہے اور وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ کورونا جو آیا تھا، وبائی مرض آئی، اس سلسلے میں بھی مودی نے جھوٹ بولا، انڈین گورنمنٹ نے جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اب وہ بھی ان کے گلے پڑنے والا بلکہ پڑ چکا ہے، اور عالمی دنیا جو ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، وہ اب اس کی طرف خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے کہ انڈیا نہ صرف سرحدی تنازعات شروع کر رہا ہے بلکہ مودی پاگل ہو چکا ہے، اور اس نے کرونا وائرس کے دوران بھی ایسی حماقتیں کیں، بلکہ ایسے غلط اقدامات کیے جس سے وہاں پہ انسانیت کو خطرہ ہو چکا ہے اور انسانی جانیں بڑے پیمانے پہ ضائع ہو چکی ہیں اور چھپایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ اور پھر امریکہ، خاص طور پہ امریکہ کی بات کروں گا۔ امریکہ کی سپر پاوری واقعی اب خطرے میں پڑ چکی ہے، اور یورپی یونین نے ویک اپ کال دے دی ہے اپنے ممبر کنٹریز کو، اور انہوں نے کہا ہے یہ وقت ہے جاگنے کا، اور یہ وقت ہے چائنا کی طرف، ایشیا کی طرف دیکھنے کا۔ یورپ مغرب کے بجائے، امریکہ کے بجائے اب دوسری سائڈ پہ دیکھے، کیونکہ جو خبر ہم سنتے آ رہے تھے، یہ یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ جو خبر ہم سنتے آ رہے تھے کہ جناب ایک سپر پاور ایشیا کی طرف سے ابھرے گی، تو وہ وقت لگتا ہے آ چکا ہے، اور ٹرمپ کو مسلسل سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہیں سے بلکہ شروع کرتے ہیں۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان آپ کو پتہ ہے جی، ہم پچھلی 3-4 ویڈیوز آپ ساری دیکھ لیں، ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں 4 ویڈیوز، ان کو آپ سنیں گے تو سچویشن آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ نے نہیں سنی تو۔ اگر سنیے تو ویل اینڈ گڈ۔ تو اس وقت چائنا اور انڈیا، یہ ایک تنازع کھڑا ہوا، انڈیا کو مار پڑی۔ چائنا نے 4 اہم ترین پوسٹوں پہ چائنا نے قبضہ کر لیا۔ انڈیا کے زیر انتظام، زیر کنٹرول وہ پوسٹیں تھیں۔ آپ کو مشرقی لداخ تھا، جنوبی لداخ تھا، اور جھیل سیکٹر تھا، اور اسی طریقے سے ایک آدھ اور تھی۔ یہ 4 تھیں جی، چاروں پہ انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھالا، اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد انڈیا کو شے تو ضرور دی تھی امریکہ بہادر نے کہ جناب یہ ذرا آپ قدم بڑھائیں، لیکن وہ ہوا یہ کہ چائنا بہت ایگریسولی آیا، اس نے فل ایگریشن ظاہر کی، اور ایگریشن ظاہر کر کے اپنا قبضہ کر لیا۔ اب انڈیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واشنگٹن کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا انڈیا کو، مودی سرکار کو، ٹرمپ انتظامیہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تو اب پھر کیا کیا ہے سوچنے سمجھنے کے بعد، دوسری طرف چین کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے میسیج دے دیا، مخاطب وہ اپنی فوج سے تھے، سنا رہے تھے انڈیا کو اور امریکہ کو، اور انہوں نے کیا کہنا چاہیے، ان آفیشل، غیر سفارتی ذریعے سے بھی، سفارتی ذریعے سے، ان آفیشلی اور غیر سفارتی ذریعے سے بھی امریکہ کو چائنا نے یہ میسیج کنوے کر دیا ہے کہ اس جھگڑے میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ آئے تو چائنا جو ہے وہ تیار ہے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، بڑی جنگ کے لیے۔ اسی لیے چائنا کے صدر نے اپنی فوج کو مخاطب ہو کے خطاب کر کے کہا، اور وہ میسیج تھا پوری دنیا کو۔ اب صدر ٹرمپ نے کیا کیا جناب، صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کر دی، اور صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش اسی طرح کی جیسے کہ پاکستان کو کی تھی۔ پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کی جولائی میں، اور اگست میں 5 اگست کو انڈیا نے
وہ اقدام کر دیا، مقبوضہ کشمیر کے حصے بکھرے کر دیے اور سب کچھ ہڑپ کر لیا، جس میں لداخ بھی شامل ہے، اور یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی جو چائنا نے اب قبضہ کر کے ختم کی ہے، اور یک طرفہ طور پر اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جناب آ چکے ہیں میدان میں، اور انہوں نے کہا جی میں ثالثی کے لیے پیشکش آپ کو کرتا ہوں، انڈیا کو بھی اور چائنا کو بھی، تو ہم تیار ہیں، لیکن چائنا نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، اور چائنا نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کا جواب یہ دیا کہ جناب، ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا چائنا بولتا نہیں ہے، کم بولتا ہے، لیکن اس نے کنوے کیا، اس نے کہا کہ یہ پرائی لڑائی میں اور پرائے خطے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی افغانستان نہیں ہے کہ آپ دبا لیں گے، اور یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں گے کہ جناب ادھر ہم ادھر تم، فیصلہ کر لیں کہ آپ ہماری طرف ہیں یا اس طرف ہیں۔ تو انہوں نے کیٹاگوریکلی چائنا نے کہا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، ہم اتنی سخت رکھتے ہیں، اور یہ ثالثی کا نہیں، یہ ہماری زمین تھی، ہم نے واپس لے لی، دیٹس آل، اس لیے اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹرمپ کو جناب کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا اس ایشو پہ۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا، اور وہ تھا یہ کرونا پہ انہوں نے ٹویٹ کیے، سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ٹویٹر، اس پہ تو ٹویٹر انتظامیہ نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہہ دیا کہ جناب آپ ذرا سچ بولنا شروع کریں، اور اپنے صارفین سے کہا، ٹویٹر نے اپنے صارفین سے، اپنے فالوور سے کہا کہ جناب کرونا کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو چیزیں ہیں ذرا سوچ سمجھ کے ان کو فالو کیا کریں اور ان کو ویریفائی کر لیا کریں، یعنی کہ دوسرے معنوں میں ٹویٹر انتظامیہ نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑے سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے پھر دھمکی بھی دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جناب میں یہ امریکہ سے یہ دکان شکانی بند کر دوں گا سوشل میڈیا کی، لیکن ظاہر ہے نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہوا، آگے چلتے ہیں جناب۔ اب یہ تو سامنا ان کو جواب مل گیا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کیا کر رہی ہے جناب؟ ٹرمپ انتظامیہ، یہ لڑائی تو ظاہر ہے اب سپر پاور ایک تھی اور امریکہ سمجھتا تھا کہ جناب سپر پاور ہم ہی ہیں، لیکن کرونا کے بعد جو دن بدن صورتحال ہوتی گئی اور اختتام ہوا، یہ چائنا نے انڈیا کے علاقوں پہ قبضہ کیا، یعنی کہ اپنے علاقوں پہ قبضہ کیا جو کہ انڈیا کلیم کرتا تھا، اور انڈیا کو انہوں نے کیا بک۔ اس کے بعد پہلی گھنٹی یورپی یونین نے بجائی ہے جناب۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جوزف نے کہا ہے کہ عالمی طاقت کا توازن جو ہے وہ اب ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بڑی زبردست اور ہسٹوریکلی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ جوزف نے یہ کہا ہے جناب، جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی تھی، یعنی کہ کر رہے تھے تاریخ دان، اور اس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرونا کے پس منظر میں اس ایشیائی صدی کا ظہور ہو چکا ہے، وہ آ چکی ہے اور وہ یہی صدی ہے۔ اور ایشیائی صدی کا مطلب ہمارا جو چائنا ہے جی ایشیا میں ہے، پاکستان ایشیا میں ہے، انڈیا ایشیا میں ہے، بر اعظم ایشیا کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب یورپی یونین کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک اور ٹھوس پالیسی کی ضرورت ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کو یہ یک طرفہ ٹریفک آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے، صرف امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اب سچویشن وہ نہیں رہی۔ جوزف کا بہت انہوں نے یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جی، انہوں نے جرمنی کے سفارتکاروں سے خطاب کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے عالمی نظام کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ یہ بات اب کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یورپی یونین کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو زیر تحت جو چل رہے تھے، امریکہ کی سربراہی میں جو چلنے والا عالمی نظام تھا، اب اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اب اس میں سے ایشیا کی طرف
یہ طاقت جو ہے امریکہ سے ایشیا کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ چائنا، ظاہر ہے چائنا ہی اس وقت لیڈ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، بلکہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس نئی اہم ترین تبدیلی کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور یورپی یونین کو متحد ہو کے، ایک سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، یہ متحد ہو کے بارگین کرنا چاہیے، اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر بنانی چاہیے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں چائنا نے ہمارے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں کیا، لیکن ماضی کو انہوں نے کہا بھول کے آگے بڑھیں اور صرف آپ ایک ونڈو کی طرف نہ دیکھیں امریکہ کی طرف، بلکہ اس تبدیلی کو بھی دیکھیں جو ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹھوس بنیادوں پہ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو ٹھوس بنیادوں پہ چائنا سے بات کرنی چاہیے۔ تو یورپی یونین کو انہوں نے کہا، جوزف نے، وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ اگلے آئندہ 2-1 ماہ میں جو چائنا کے ساتھ ہمارے کانفرنس ہونی ہے، خاص طور پہ یورپی یونین اور چین کی سربراہی کانفرنس ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور ایک اچھا پیکج ڈیل کرنی چاہیے چائنا کے ساتھ، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے اور دنیا جو بدل رہی ہے اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو کرونا آیا تو کرونا میں بھی چائنا کی جو پالیسی اور اس کی کارکردگی وہ ایک متاثر کن تھی۔ اور جناب اگلی بات جو انہوں نے آخری بات کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین کا جو ہے وہ ابھرتا ہوا چین اور اس کی ترقی اور اس کا عروج، یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک سالڈ چیز ہے۔ یہ یورپی یونین کی طرف سے آ گیا۔ اب ایک اور بات بھی آئی ہے، یہ بھی یورپی یونین کی طرف سے آئی ہے کہ یہ جو چائنا کا اس وقت عروج ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکہ کی جو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر تھا، یہ اس کے زوال بلکہ اس کے خاتمے کی ابتدا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو یہ ایک کولڈ وار جو ہے وہ اب چل پڑی ہے جناب آگے، اور 27 ممالک کے یورپی یونین میں آپ کو بتا دوں 27 ممالک ہیں یورپ کے، اور اس میں سارے تگڑے ممالک جو ہیں وہ یورپ کے ہیں، اور نیٹو جو ہے، نیٹو اتحاد جسے کہتے ہیں، وہ بھی یورپین کنٹریز پہ مشتمل ہے، اور امریکہ اور نیٹو ممالک جو ہیں وہ سارے افغانستان میں اکٹھے تھے۔ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں ایک جنرل سی بات، اور نیٹو کے بارے میں میں پوری ڈیٹیل بتا دوں گا کسی دن کہ نیٹو ہے کیا، یہ اتحاد کیسے بنا، اور یہ اس کا وجود کیسے معرض وجود میں آیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ یورپین کنٹریز کا اتحاد ہے جی، یہ سچویشن ہے، یہ تو ہے یورپی یونین کی۔ اب چائنا جو ہے وہ جی مزید اب ایگریسولی آ رہا ہے، اور چین کے وزیر خارجہ نے امریکی قیادت کو کہا ہے کہ ان کو چینوفوبیا ہو گیا ہے اور ان کو سیاسی وائرس لگ گیا ہے امریکہ کو اور امریکی لیڈرشپ کو۔ براہ راست وہ جی ٹرمپ انتظامیہ سے مخاطب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کرونا چائنا نے پھیلا دیا، چائنا سے آیا، یہ ہوا وہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ انفیکٹ امریکہ کو ایک اپنی زمین، اپنی پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا ہے مینٹلی طور پہ، ذہنی طور پہ، اور اس لیے اس نے کہا کہ اس کو سیاسی وائرس لگ گیا ہے، اور سیاسی وائرس کا علاج جو ہے، جس طرح کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، سیاسی وائرس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے سیاسی وائرس کا۔ تو جناب اس حد تک جو چائنا ہے اب ایگریسو ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب انڈیا میں تو سبکی کا سامنا ہے، اور امریکہ کو چائنا کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور چائنا کا پلڑا بھاری ہوا تو ظاہر ہے پاکستان اس کا ایک اہم ترین اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، اور افغانستان میں بھی اس کی پوزیشن ویک ہوگی، انڈیا کی پہلے ہی ویک ہے۔
تو یہ چیز اب سیاسی وائرس کیوں کہا؟ سیاسی وائرس اس لیے کہا کہ امریکہ اب کیا کر رہا ہے؟ امریکہ اب ہانگ کانگ میں اور تائیوان میں چائنا کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ وہ اپنا ادھر ایک ماحول بنا رہا ہے، وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، بلکہ مینوپولیٹ کر رہا ہے، انویسٹ کیا مینوپولیشن وہاں پہ کی جا رہی ہے، چائنا کے مفادات کو وہاں پہ نقصان پہنچایا جائے، یعنی کہ پروکسی اب اس کو وہاں سے، کیونکہ ادھر سے تو انڈیا والے معاملے میں تو اس کو کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن وہاں پہ اب یہ ہو رہی ہے کہ ان کو ذرا پرابلم کریٹ کیے جائیں وہاں پہ، تو اس لیے یہ چیز چل رہی ہے۔ اور ایک اور اگلی بات جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب چین پہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ابھی ریسنٹلی، تو اس کے بعد پھر اب چین نے بھی اپنی زبان جو ہے جی وہ کھول لی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اب تک انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرونا میں جو بھی کیا ٹرمپ انتظامیہ نے، اب وہ اس کو نظر آ رہا ہے اپنی تمام تر ناکامیاں، اور امریکہ کے اندر اس پہ سخت تنقید ہو رہی ہے، اور تمام انفارمیشنز کے باوجود ٹرمپ نے اور ٹرمپ انتظامیہ نے صورتحال کو نہیں سنبھالا، اور اس سبکی کا بدلہ وہ لے رہا ہے چائنا سے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کو داغدار کیا جا رہا ہے، لیکن چین اپنے طور پہ ایک بہترین ماڈل بن چکا ہے جس نے کرونا سے بہت اچھے طریقے سے نمٹا۔ تو یہ اب وائرس، کیونکہ وہ چینی وائرس کہا کرتے تھے۔ اور دوسرا جناب ایک اور چیز بھی سن لیں کہ اس ساری صورتحال کو عالمی جو کمیونٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کولڈ وار کا، سرد جنگ کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے امریکہ اور چین کے درمیان۔ پہلے یہ تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان، اور اب یہ کولڈ وار، سرد جنگ امریکہ اور چین کے درمیان شروع ہونے والی ہے، اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیسے ہینڈل کیا جائے گا، یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹس دیں گے، لیکن کنکلوژن یہ ہے، 3-4 باتیں اس ویڈیو کی۔ نمبر 1، ٹرمپ جو ہے امریکہ چین اور انڈیا کے معاملے میں ایک بالکل کیا کہنا چاہیے، عضو معطل ہو گیا، کوئی رول نہیں رہا، جو سوچا تھا انڈیا نے، امریکہ نے، اس کے بالکل برعکس ہوا۔ چین نے حیرت انگیز طور پہ ریئیکٹ کیا اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی، وہ ثالثی کی پیشکش مسترد کر دی گئی، اور ساتھ ہی چائنا نے امریکہ کو سیاسی وائرس زدہ قرار دے دیا۔ اور اگلی بات یہ کہ چین نے امریکہ کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس معاملے میں پنگا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا زمین تھی، ہم نے واپس لے لی، ہم جانے اور انڈیا جانے۔ ادھر جناب انڈیا میں بھی صورتحال بدستور ویسی ہی ہے، سانپ سونگھا ہوا ہے، کوئی پالیسی نہیں آ رہی، وہ اس ساری ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یقیناً غصے میں اور فرسٹریشن میں اور ڈپریشن میں اٹھائے گا ایک قدم جو ہے وہ کبھی بھی کیا کہنا چاہیے، اس کے اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ تو جناب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔